السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میٹرک میں تھا جب دفعہ محبت کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ اکیڈمی جاتا تھا جہاں ایک اور لڑکی بھی آتی تھی پڑھنے۔ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی کہ اس کی تعریف میں آسمان کے کلابے ملا دوں، مگر کافی اچھی صورت تھی، وہ الگ بات ہے۔ اس وقت وہ مجھے سب سے خوبصورت لگتی تھی، بس ایک معاملے میں پیچھے تھی، پڑھائی میں بس پوری تھی، اور میں الحمدللہ پڑھائی میں کافی تیز۔ خیر آتے جاتے سلام دعا ہونے لگی، کلاس میں تھوڑی گپ شپ ہونے لگی جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی، نمبرز کا تبادلہ ہوا، رابطہ بڑھا اور میں اس وقت ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ آغاز شباب جو تھا محبت ہو گئی اور صحیح معنوں میں اسے اپنی فیورٹ لائف سمجھنا لگا تھا اور فیوچر پلان بناتا اور ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ میٹرک کے پیپر قریب آئے تو وہ پریشان ہونے لگی کہ اگر نمبر اچھے نہ آئے تو گھر سے بہت بے عزتی ہوگی۔ تسلی دیتا لیکن اس کی پریشانی نہ دور ہوئی۔ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو بندہ 100 راستے نکال لیتا ہے، تو میں نے بھی ایک دوست کا دوست ڈھونڈا جو بورڈ میں جاب کرتا تھا، اس سے بات کی، رابطہ کیا۔ ظاہر ہے ایسے کاموں میں رازداری اور پیسہ دونوں چلتے ہیں۔ رازداری تو دے دی لیکن پیسے کا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اپنی محبت سے کیسے مانگتا اور گھر والوں سے کیا کہہ کر لیتا۔ مل تو جاتے لیکن بتانا پڑتا کیا کرنے ہیں۔ خیر پاکٹ منی کچھ ادھار کچھ بہانے کر کے گھر والوں سے پیسے اکٹھے کیے اور دے دیے۔ اپنی محبت کو یقین دلایا کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، پیسے اتنے ہی جمع ہوئے تھے کہ ایک کا ہی کام ہو سکتا تھا، مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ خیر اس سب کے باوجود میری محبت تھوڑا پریشان تھی۔ پیپر ہوئے تو وہ رونے لگی کہ میتھ فزکس کیمسٹری میں پکی فیل ہوں۔ میں نے تسلی دی کہ رزلٹ آیا تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ سب پیپرز میں وہ اچھے خاصے نمبروں سے پاس تھی، خوشی سے نہال۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتی اور میں اس کی خوشی سے نہال تھا۔ میٹرک کے بعد اکیڈمی بدلی تو وہ کسی اور اکیڈمی چلی گئی، میں کسی اور میں۔ میں نے کوشش کی ایک ہی اکیڈمی میں جائیں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، لیکن فون پر ہمارا رابطہ رہا۔ 6 مہینے میں کبھی موقع نہ ملا کہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں۔ اس کے ابو چھوڑنے آتے تھے اور لینے بھی۔ خیر پھر کچھ یوں ہوا، آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، رابطے بھی کم کرنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوا، دیوانہ تھا۔ اس وقت تو فرسٹ ایئر میں ہی اپنے امی ابو سے بات کر کے اس کے گھر بھیجنے کو تیار تھا کہ منگنی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے رابطہ کم ہونے پر پریشان ہو کر گھبرا کر اس بات پر زور دینے لگا کہ مجھے ہاں کو جواب دو، میں بھیجتا ہوں، چاہے جیسے بھی اپنے گھر والوں کو منانا پڑے۔ ایک دن اس بات پر اچھی خاصی تلخی ہو گئی۔ ایک تو اس کی نا اور دوسرا بہت کم رابطہ کرنے پر بات بڑھ گئی تو اس نے کہا صاف صاف کہتی ہوں ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی اور نہ میرے امی ابو کبھی مانیں گے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، خوب چیخا چلایا تو اتنے عرصے سے اتنا آگے کیوں بڑھنے کا کہنے لگی۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھی لیکن میں اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتی، اس لیے بات یہیں ختم سمجھو۔ اس لیے آج سے رابطہ بھی ختم۔ وہ دن جتنا ڈپریشن میں گزرا نہیں بھول سکتا۔ اس کا نمبر آف ہو گیا، فیس بک آئی ڈی بھی بند، واٹس ایپ بھی۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی یہاں میسج کرتا کبھی وہاں، لیکن سب کوششیں بے سود۔ اس کے بعد خیر ایک عرصہ ڈپریشن میں گزرا۔ صاف اور سیدھی بات ہے میں اس معاملے میں صاف فیئر اور سنسیئر ضرور تھا اور خلوص سے اسے اپنا ماننا تھا، لیکن کوئی
उसे अपना बनाना था, लेकिन कोई मजनू या फरियाद नहीं था जो उसका रोग लगाकर बैठ जाता। रफ्ता रफ्ता वक्त ने सब्र दे दिया और मैं अपनी रूटीन में मसरूफ हो गया। फर्स्ट ईयर गुजर गया। ये सेकंड ईयर के इम्तिहान से 1 महीना पहले की बात है। एक नए नंबर से बड़ी दुखी और काफी लंबी शायरी का एक मैसेज आया। मैंने पूछा कौन? जवाब में उसने अपना नाम लिखकर भेजा। मैंने पूछा क्यों किया राब्ता? जवाब आया आ रही थी खैर जवाब याद आ रही थी। खैर उसके बाद उसकी वजाहतें शुरू हो गईं कि इतना अरसे बाद भी तुम्हें नहीं भूले। इस वक्त मुझ में घर वालों से बात करने का हौसला नहीं था, लेकिन अब मैं घर वालों से बात करूंगी, तुम्हारी खातर लड़ूंगी वगैरह वगैरह। खैर कुछ दिन बातचीत चलती रही और फिर एक दिन वो बहुत परेशान होकर कहने लगी, तुम्हारे बाद बहुत परेशान रही हूँ, पढ़ाई में बहुत पीछे चली गई हूँ। फर्स्ट ईयर में भी एक सहेली है, घर वालों से फर्स्ट ईयर में भी एक सपली है, घर वालों से बहुत बेइज्जती हुई। अब अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो घर वाले आगे नहीं पढ़ने देंगे। कहने लगी बस अब तुमसे ही उम्मीद है। मैंने कहा मेरे होते हुए तुम्हें कोई टेंशन हो मैं सब हैंडल कर लूंगा जैसे मैट्रिक में किया था। ये सुनकर बहुत खुश हुई और फोन पर भरपूर अपनी मोहब्बत का इजहार किए। पेपर नजदीक आए तो मैंने उसे बताया कि मेरी बात हो चुकी है, तुम बेफिक्र रहो, सब पेपरों में अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे खाली शीट जमा करवा कर आ जाना। खैर पेपर के दिन आगे पेपर होने लगे। वो रोज मुझे बताती कि कैसा हुआ। पेपर जो 1-2 सवाल आता वो करके आती, बाकी छोड़ देती। पेपर खत्म हो गए। उसके बाद मैंने फिर अम्मी अब्बू को उसके घर भेजने का पूछा तो कहने लगी मैं अम्मी से करती हूँ बात। कुछ दिन बाद कहने लगी मैंने की थी बात लेकर मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। अम्मी नहीं मानी। मैं जोर देता रहा कि मनाओ, लेकिन वो टाल मटोल करने लगी। मैंने मिलने का कहा, उसने साफ इनकार कर दिया और फासला भी बढ़ने लगा। रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने उसे आखिरी मैसेज किया, तेरा यार डफराते हो, कुछ बंदे तेरा यार डिफाल्टर हो या कुछ बंदे डिफाल्टर टक्कर गए। तो साहब ने मोहब्बत जरूर की थी लेकिन बेवकूफ हरगिज नहीं था। इस मैसेज की समझ उसको अगले दिन आई होगी जब रिजल्ट आया होगा। क्यों मैंने ना किसी से कोई बात की थी और ना ही कोई कार्रवाई की थी। उसे यकीन था बगैर कुछ किए वो अब फिर मुझे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेगी और पास हो जाएगी। इसलिए जो तैयारी करनी थी उसने वो भी नहीं की। इसके बाद मैंने भी अपना नंबर आईडी वगैरह सब तब्दील कर लिया। पता नहीं फिर क्या हुआ होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।